بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے تسنیم حیدر کے جو دوست تھے جو ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے تسنیم شاہ نے نواز شریف پہ جو الزامات لگائے تھے اس پریس کانفرنس میں، تو یہ اس وقت موجود تھے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو جو ہے مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا، وہ تو صبح میرے پاس اتوار کے دن صبح میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ چلنا ہے کہیں، تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے راستے میں بتایا کہ جی میں جو ہے پریس کانفرنس اہم کرنے جا رہا ہوں اور اس میں مجھے کچھ الزامات لگانے ہیں۔ تو مجھے ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس کا پہلے علم ہی نہیں تھا کہ مطلب میں یہ الزامات لگانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تسنیم شاہ اس پریس کانفرنس میں اتنے سخت الزامات نواز شریف پہ لگانے جا رہے ہیں تو میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی، سننے میں آ رہا تھا کہ اس کا سارا ارینجمنٹ آپ نے کروایا تھا اور سارا بندوبست آپ کی طرف سے تھا، تو اس پہ انہوں نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں نے اس کانفرنس کا کوئی بھی ارینجمنٹ نہیں کرایا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ تھا۔ اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ عمر سرفراز چیمہ سے جو ہے آپ کی جو ہے پہلی دفعہ بات ہوئی ہے یا آپ ان کو جانتے ہیں، جبکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ جب بھی لندن آتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، میری تو پہلی دفعہ ان سے زندگی میں بات ہوئی، اور پریس کانفرنس کے دوران ان کا فون آیا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جو میری بات کرا دے تسنیم شاہ صاحب سے، تو پھر میں نے ان سے بات کرا دی۔ اور میں تو ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں، مجھے ان چکروں سے میرا اس چکروں سے کیا تعلق ہے، میں تو 6 سال سے پاکستان بھی نہیں گیا ہوں۔ اور انہوں نے بتایا کہ مجھے دوبارہ بھی انہوں نے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا تسنیم شاہ صاحب نے، تو میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ابھی یہ ان کی جو پہلی ایک ویڈیو آئی تھی، یہ بیان ان کا آیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں، اور اب ان کی جو اب یہ دوسری جو ان کی ویڈیو آئی ہے اور اس میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، تو اس میں انہوں نے جو ہے لا تعلقی کی افواہوں کی تردید کی ہے کہ تسنیم حیدر کے ساتھ جو میری پریس کانفرنس میں جو شرکت کرنے کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں لا تعلقی کی، تو اس لا تعلقی کی افواہوں کی انہوں نے تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیان پہ جو ہے قائم ہوں۔ تسنیم حیدر سے میری کئی سال پرانی دوستی ہے اور وہ میرا دوست ہے، میرے خلاف بیان واپس لینے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور میں تسنیم حیدر کے بارے میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، ان سے میری پہلی ملاقات نہیں تھی۔ اور دوسری اہم بات جو ہے، اس کا جو اہم نقطہ ہے ویڈیو کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قتل کی سازش کا مجھے 25 دن پہلے بتایا تھا، وہ مجھے پہلے سے معلوم تھا قتل کی سازش کا، جبکہ اپنی پچھلی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اتوار والے دن وہ آئے، انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے راستے میں بتایا کہ ایسے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، پہلے ان کا کچھ بیان آتا ہے، بعد میں ان کا کچھ بیان آتا ہے، وہ اس سے کنٹراڈکشن ہوتی ہے، اس میں بعد میں پھر وہ تردید کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ان کو کون اس طرح سے مطلب گائیڈ لائن دے رہا ہے، یا کس کے کہنے پہ یہ چل رہے ہیں، یا یہ مہرے ہیں کس طریقے سے مطلب کبھی اپنا اسٹیٹمنٹ کچھ دیتے ہیں، کبھی اسٹیٹمنٹ اپنا کچھ دیتے ہیں۔ پہلے ان کا بیان آیا تو اس میں بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور بڑے کنفیوز سے تھے، اب انہوں نے جو ہے جو لا تعلقی کی جو انہوں نے ویڈیو پہلے دی تھی، اب اس کا انہوں نے تردید کر دی کہ نہیں، تو میں تو اپنے بیان پہ قائم ہوں، اور جو ہے میرے خلاف جو ہے یہ لا تعلقی کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ان کا کیا چکر ہے۔ یہ تو بہرحال آپ یہ ان کی پہلی بھی ویڈیو سنیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی جو دوسری ابھی ویڈیو آئی ہے وہ بھی آپ ویڈیو سنیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے۔ آپ خود ہی ان کی باتوں سے اور ان کے اسٹیٹمنٹ سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم جی، میرا نام لیاقت ملک ہے۔ تسنیم حیدر صاحب کا میں دوست ہوں، بیسیکلی آئی نون ہم فار مینی ایئرس۔ تو وہ میرے پاس سنڈے کو صبح 10 بجے آئے میرے گھر پہ، تو کہتے ہیں ملک صاحب جانا ہے ایسٹ لندن۔ تو میں نے کہا میں سویا ہوں بھائی، میں تو نہیں۔ کہتے ہیں جی میں ویٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا ویٹ نہیں کریں، کہتے ہیں میں کافی پی کر آتا ہوں۔ وہ پھر کافی پی کر آئے ہیں، تو میں 10:30 بجے باہر نکلا تو ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ایسٹ لندن جانا ہے، تو ایسٹ لندن ہم چلے گئے۔ تو راستے میں انہوں نے مجھے بتایا جی کہ پریس کانفرنس ہے وہاں پہ۔
تو اس کچھ ایلیگیشن لگانی ہے انہوں نے، تو ہم وہاں چلے گئے، تو وہاں گئے تو کہتے ہیں جی آپ یہاں بیٹھیں ہمارے ساتھ. میں نے کہا نہیں میں کونے میں ٹھیک ہوں. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا. تو انہوں نے پھر یہ ایلیگیشن لگائی میاں صاحب پہ اور ناصر بٹ صاحب پہ. تو ناصر بٹ صاحب کو تو میں جانتا ہوں، تو شاکڈ ایٹ ٹائم. اچھا، تو ملک صاحب جی نے وہاں پریس کانفرنس کی، اس کے حوالے سے انہوں نے جو اوبیسلی آپ جو ایلیگیشن انہوں نے لگائے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کو بعد میں کہ شاید عمر چیمہ صاحب کی کال آئی اور عمر چیمہ صاحب نے آپ سے بات کی، وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ وہ پھر ہم جب نکلے تو عمر چیمہ صاحب کی مجھے فون آئی، تو کہتے ہیں جی چیم صاحب کا نمبر دے دیں. تو میں نے کہا جی یہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تسلیم حیدر، چیم ہم اسے کہتے ہیں جی، چیم صاحب کا نمبر دے دیں. تو میں نے کہا جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کر لیں. اچھا ملک صاحب، جب انہوں نے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے اچانک ہی، آپ آرام کر رہے تھے، اس وقت آپ کو پتا تھا کہ یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا تھا جی اس وقت. رستے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کی میڈیا ٹاک ہونے جا رہی ہے؟ جی جی. اچھا، جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ نے ارینج کرائی، وکیل کا آپ نے انتظام کیا اور میڈیا کو بھی آپ نے بلایا، کیا یہ درست ہے؟ نہیں سر، میں تو ویسے میڈیا میں لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں. پہلی تو بات یہ ہے، میں تو اپنے دوست ہیں شوکت ڈار صاحب، وہی صاحب ہیں، ان کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا. تو دوسری بات یہ ہے جس دفتر میں ہم گئے تھے، جو سلسٹر کا آفس ہے، ان کو میں لائف میں پہلی دفعہ ملا ہوں. تو میں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کی. ارینجمنٹ کی ہوتی تو مجھے پتہ ہوتا، تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. اچھا، اگر آپ کو ملک صاحب پتہ ہوتا کہ یہ اتنے سنگین الزامات لگانے جا رہے ہیں تسلیم حیدر، چیم کا جن کو جس نام سے جانا جاتا ہے، پھر بھی آپ ان کے ساتھ جاتے؟ نہیں. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ اور تسلیم حیدر جو مرڈر ایلیگیشن عمران خان اور ارشد شریف کے حوالے سے جو مرڈر ایلیگیشن لگے اس پریس کانفرنس میں جس میں آپ اسٹیج پہ بیٹھے تھے، آپ جب واپس آ رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستے میں عمر چیمہ صاحب کا فون آیا آپ کو، اور عمر چیمہ صاحب آپ کو بہت پرانا جانتے ہیں. تو وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ عمر چیمہ صاحب نے آپ کو کس ریفرنس میں فون کیا، جو پی ٹی آئی پنجاب کے رہنما، اور کیا بات چیت ہوئی تھی؟ چیمہ صاحب کو تو میں لائف میں پہلی دفعہ فون پہ بات ہوئی ہے میری ان کے ساتھ. تو انہوں نے میرا کہیں سے نمبر لیا ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ جو لاہور کا کوئی انچارج ہے پولیس کا، آئی ڈونٹ نو، ڈوگر صاحب یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے، چیم شاہ صاحب سے. تو میں نے کہا جی یہ لے بات کر لیں. آپ ان کو ایک ساتھ گاڑی میں ایک ساتھ ان کی گاڑی میں واپس گھر جا رہے تھے. ملک صاحب، آج یہ ہوا کہ جب میڈیا ٹاک کے دوران آج پھر تسلیم حیدر، چیم شاہ نے ایک میڈیا ٹاک کیا اس لیے ان سے آپ کے حوالے سے سوال ہوا کہ جو ملک صاحب پہلے آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہر چیز انہوں نے ارینج کی ہے، وکیل تک ارینج کر کے دی ہے، آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ان کی کاروباری مصروفیات تھی. کیا آج کی میڈیا ٹاک پہ بھی آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا اور آپ کیوں نہیں گئے؟ سر میں تو اس چکروں کا بندہ ہی نہیں ہوں. میں تو بزنس مین ہوں چھوٹا سا، تو میں تو اپنا بزنس کرتا ہوں. مجھے ان چکروں سے کیا لینا آج دینا. بلایا گیا تھا آپ کو؟ انہوں نے بلایا؟ مجھے انہیں کہا تھا جی جانا ہے تو چلیں. میں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں جانا ہے. اچھا، آپ پہ یہ بھی ایلیگیشن ایک لگایا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو ارینج کروایا گیا تھا آپ نے کروایا تھا، جو رجسٹر کا بندوبست کروایا تھا وہ آپ نے کروایا تھا، اور دوسرے جو انتظامات تھے پریس کانفرنس کے وہ آپ نے کیے تھے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں یہ غلط ہے جی. اچھا، یہ بتائیے کہ جب آپ واپس آ رہے تھے تو جب عمر سرفراز چیمہ صاحب سے کیا بات چیت ہوئی تھی تسلیم شاہ صاحب کی؟ وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں صحیح لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ہے، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. وہ فون پہ بات کر رہے تھے. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جی. تسلیم حیدر صاحب نے آن ریکارڈ ٹیلی ویژن کو بتایا کہ آپ نے عمران خان صاحب سے کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے ذریعے رابطہ کیا، اور آپ نے ان کو بتایا کہ ایک مرڈر کانسپریسی آپ کے خلاف ہے، اور عمران خان صاحب نے آپ کو پھر پیغام بھیجا اسی ایم این اے یا ایم پی اے کے ذریعے کہ مجھے اس طرح کے تھریٹ سے کوئی خطرہ نہیں اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. کیا آپ نے عمران خان صاحب کو کوئی میسج پہنچایا تھا اس حوالے سے؟ نہیں جی، میرا کوئی خان صاحب کے ساتھ میرا کوئی لنک بھی نہیں ہے، ٹریک کسی ایم پی اے کے ساتھ بھی نہیں ہے میرا، کیونکہ میں تو پچھلے 6 سال سے پاکستان ہی نہیں گیا ہوں. آخری سوال یہ ہے کہ
तस्नीम हैदर साहब ये कहते हैं कि उमर सरफराज चीमा साहब, जब ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि जब वो यूके में आते हैं तो उमर सरफराज चीमा आपके इतने करीब हैं कि वो आपके पास से रहते हैं। नहीं सर, मैं तो पहली दफ़ा उनसे फ़ोन पे बात की थी। नाज़रीन, आपने ये इनकी पहली वीडियो सुनी जिसमें इन्होंने सारा बयान दिया था जो हमने आपको बताया। अब ये इनकी दूसरी वीडियो सुने जो इन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है, तो उस हवाले से आप खुद फ़र्क देख लें कि पहले के इनके स्टेटमेंट क्या थे और इसमें ये क्या कह रहे हैं। तस्नीम हैदर के साथ कॉन्फ्रेंस करने वाले मलिक लियाकत की लाताल्लुकी की अफवाहों की तर्दीद। कहते हैं तस्नीम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया उस पर कायम हूँ, मेरे खिलाफ बयान वापस लेने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तस्नीम हैदर शाह ने 29 अक्टूबर को कत्ल की साजिश से मुतालिक आगाह किया था। तस्नीम हैदर शाह की गवाही देने के लिए तैयार हूँ, वो साल से मेरा दोस्त है, मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है। शुरू में तस्नीम हैदर का बयान संजीदा नहीं लिया, बार बार बताने पर तशवीश हुई। तस्नीम हैदर शाह से 20 नवंबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहली मुलाकात नहीं थी, कत्ल की साजिश का प्रेस कॉन्फ्रेंस से 25 दिन पहले बताया था।